اب میں فرحان سلمو سے گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ شہزادی میں نذران عقیدت پیش کریں. دو جہاں کے مؤذن سے یہ خبر کر دو، دو جہاں کے مؤذن سے یہ خبر کر دو، بنا علی کے کسی کا بیان ٹھیک نہیں، بنا علی کے کسی کا بیان ٹھیک نہیں. عجیب فکر کے جاہل عجیب بندے ہیں، عجیب فکر کے جاہل عجیب بندے ہیں. نماز پڑھنے چلے ہیں اذان ٹھیک نہیں، نماز پڑھنے چلے ہیں اذان ٹھیک نہیں. نعرہ صلوات. علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں، علی نے بتا دیا عبادت کسے کہتے ہیں. حسین نے بتا دیے شہادت کسے کہتے ہیں، حسین نے بتا دیے شہادت کسے کہتے ہیں. جنگ کی اجازت نہ مل سکی حسین سے، جنگ کی اجازت نہ مل سکی حسین سے، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں، ورنہ عباس بتا دیتے قیامت کسے کہتے ہیں. نعرہ صلوات. عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو، عباس کی تلوار ہے عباس کے بازو. شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو، شبیر کا انکار ہے عباس کے بازو. بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک، بازو میرے عباس کے کاٹو گے کہاں تک. شبیر کے عزادار ہیں عباس کے بازو، شبیر کے عزادار ہیں عباس کے بازو. نعرہ صلوات. ماشاءاللہ، جزاک اللہ. اب میں بہت ادب و احترام کے ساتھ ہمارے بزرگ شاعر علی جناب علی سعید صاحب سے گزارش گزار ہوں کہ وہ آئیں بارگاہ شہزادی میں نذران عقیدت پیش کریں. علی سعید صاحب باواز والا نعرہ صلوات. باواز بلند نعرہ صلوات. ایک باغ بلند نعرہ صلوات. ایک کو تو سماعت فرمائے. ہر مجلس بطول کا ایسا ہو اہتمام، ہر مجلس بطول کا ایسا ہو اہتمام، پردے میں حق کے چہرے باطل نہ چھپ سکے. ہر مجلس بطول کا ایسا ہو اہتمام، پردے میں حق کے چہرے باطل نہ چھپ سکے. اور دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر، کہ دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلس کی قاتل نہ چھپ سکے. دنیا کے گوشے گوشے میں زہرا کے نام پر اتنی ہو مجلس کہیں قاتل نہ چھپ سکے، اتنی ہو مجلس کہیں قاتل نہ چھپ سکے. نعرہ صلوات. کہ جنت کا شاہزادہ پسر فاطمہ کا ہے، کہ جنت کا شاہزادہ پسر فاطمہ کا ہے. کہتے ہیں خلد جس کو وہ گھر فاطمہ کا ہے. کہتے ہیں خلد جس کو وہ گھر فاطمہ کا ہے. کہ باغ فدا کو لوٹنے والے یہ جان لے، پردے میں اب نور نظر فاطمہ کا ہے.
پردے میں اب بھی نور نظر فاطمہ کا ہے، اور لاکھوں برس میں لکھ نہیں سکتا اسے کوئی 18 سال کا جو سفر فاطمہ کا ہے، 18 سال کا جو سفر فاطمہ کا ہے۔ اب تھوڑا سا ان کے پرابلم ہو گئی، نہیں تو میرے خیال سے کبھی تھوڑا اور پڑھتے، تو لہٰذا ہم کو آنا پڑ گیا۔ باوض ولن علیہ صلوات۔ بطور خاص مولا علی کی شان میں حضرات کی اور شہزادی کی بارگاہ میں کہ جلدی جلدی محترم ہے علی اور بیت خدا، وہ بھی شاہکار ہے یہ بھی شاہکار ہے، محترم ہے علی اور بیت خدا، وہ بھی شاہکار ہے یہ بھی شاہکار ہے، اور ان کی تعظیم کر اور یہاں سر جھکا، وہ بھی دربار ہے یہ بھی دربار ہے، محترم ہے علی اور بیت خدا، وہ بھی شاہکار ہے یہ بھی شاہکار ہے۔ جنگ شبیر ہو یا ہو صلح حسن، یاد صلح حدیبیہ کرتا نظن، جنگ شبیر ہو یا ہو صلح حسن، یاد صلح حدیبیہ کرتا نظن، ارے بغض کے اپنی آنکھوں سے پردے ہٹا، وہ بھی انکار ہے یہ بھی انکار ہے، بغض کے اپنی آنکھوں سے پردے ہٹا، وہ بھی انکار ہے یہ بھی انکار ہے۔ رسول خدا کی وفات کے بعد ایک سقیفے میں ایک آئی خم نظر، ایک کو کرنا ہے رد ایک کی تعظیم کر، ایک سقیفے میں ایک آئی خم نظر، ایک کو کرنا ہے رد ایک کی تعظیم کر، کر مسلمان ایمان سے فیصلہ، وہ بھی دستار ہے یہ بھی دستار ہے، کر مسلمان ایمان سے فیصلہ، وہ بھی دستار ہے یہ بھی دستار ہے۔ مشہور واقعہ ہے، رسول نے اپنی بزم سے کچھ لوگوں کو رحمت دو جہاں جس کو دھتکار دے، اور جس کو زہرا فدک مانگ کر مار دے، رحمت دو جہاں جس کو دھتکار دے، جس کو زہرا فدک مانگ کر مار دے،
ہم کو تاریخ پڑھ کر یہ کہنا پڑا وہ بھی غدار ہے، یہ بھی غدار ہے، ہم کو یعنی اللہم صلی علی محمد۔ ہم کو تاریخ پڑھ کر یہ کہنا پڑا وہ بھی غدار ہے، یہ بھی غدار ہے۔ بطور خاص قبلہ تجھ کو جنت میں جانا ہے گر کلمہ گو، ان کی واجب ہے تعظیم کر کلمہ گو۔ تجھ کو جنت میں جانا ہے گر کلمہ گو، ان کی واجب ہے تعظیم کر کلمہ گو۔ وہ حسن ہو کہ ہو شاہ کرب و بلا، وہ بھی سردار ہے، یہ بھی سردار ہے، وہ یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وہ حسن ہو کہ ہو شاہ کرب و بلا، وہ بھی سردار ہے، یہ بھی سردار ہے۔ نعرہ حیدری ابھی چچا نے لگایا، اس کے سلسلے میں بہت ہی خاص توجہ چاہوں گا۔ میرے لفظوں سے دل منکروں کے کٹے اور نعرہ حیدری سے کلیجے پھٹے، یعنی میرے لفظوں سے دل منکروں کے کٹے اور نعرہ حیدری سے کلیجے پھٹے، کام دونوں کے دونوں کرے کاٹنا، وہ بھی تلوار ہے، یہ بھی تلوار ہے، یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک نے دار پر جا کے دی اپنی جان، ایک نے خم کے میدان میں دی تھی اذان، ایک نے دار پر جا کے دی اپنی جان، ایک نے خم کے میدان میں دی تھی اذان، اور جانشین بلا فصل سرکار کا وہ بھی اقرار ہے، یہ بھی اقرار ہے، جانشین بلا فصل سرکار کا وہ بھی اقرار ہے، یہ بھی اقرار ہے۔ مولا علی اور مولا عباس کے سلسلے میں دونوں اپنی اپنی جگہ پر اپنے اپنے زمانے کے یہ شعر ہیں، ان کے جو بھی مقابل ہیں سب زیر ہیں، اپنے اپنے زمانے کے یہ شعر ہیں، ان کے جو بھی مقابل ہیں سب زیر ہیں، شاہ خیبر ہو یا فاتح القما وہ بھی کرار ہے، یہ بھی کرار ہے، یا علی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ شاہ خیبر ہو یا فاتح القما وہ بھی کرار ہے، یہ بھی کرار ہے، یا
نجف کی طرف یا مقدر سے کر لے طواف نجف یا نظر کر شبیہ نجف کی طرف یا مقدر سے کر لے طواف نجف ایک تصویر ہے ایک مقام ولا وہ بھی دیدار ہے یہ بھی دیدار ہے ایک تصویر ہے ایک مقام ولا وہ بھی دیدار ہے یہ بھی دیدار ہے. مقطع سماعت فرمائیں. تجھ کو یہ آل عمران بخشا ہنر مدحت اہل بیت نبی کر ظفر تجھ کو یہ آل عمران بخشا ہنر مدحت اہل بیت نبی کر ظفر اور محفلوں میں سنایا نجف میں سنا وہ بھی دربار ہے بھی دربار ہے محفلوں میں سنایا نجف میں سنا وہ بھی دربار ہے یہ بھی دربار ہے محترم ہے علی اور بیت خدا وہ بھی شاہکار ہے یہ بھی شاہکار ہے. نعرہ صلوات. اور میں دو خطے کے لیے جناب نفیس فیض آبادی صاحب سے گزار ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ شہزادی میں نذران عقیدت پیش کریں. جناب نفیس فیض آبادی صاحب باواز بلند نعرہ صلوات. ابھی وقت تھوڑا سا 2-3 منٹ 4 منٹ باواز بلند نعرہ صلوات. فضیلتوں کی سمندر ہے فاطمہ زہرا فضیلتوں کی سمندر ہے فاطمہ زہرا بہار دین پیغمبر ہے فاطمہ زہرا بچائی کشتی اسلام جن کے بیٹوں نے انہی دلیروں کی مادر ہے فاطمہ زہرا بچائی کشتی اسلام جن کے ایک اور بلند ترین نعرہ صلوات. جو چار سے اصلاحاً آتے ہیں آپ لوگ غاصب فدت کے اب بھی مسلمان بنے ہیں غاصب فدت کے اب بھی مسلمان بنے ہیں ایسوں کا ذکر کیا کروں شیطان بنے ہیں ایسوں کا ذکر کیا کروں شیطان بنے ہیں ساتھی بہت سے ان کے بھٹکتے ہیں در بدر ساتھی بہت سے ان کے بھٹکتے ہیں در بدر قول نبی نہ مانا قول نبی نہ مانا آج نگہبان بنے ہیں قول نبی نہ مانا آج نگہبان بنے ہیں دوزخ یہ کہہ رہی ہے انہیں آنے دو نفیس دوزخ یہ کہہ رہی ہے انہیں آنے دو نفیس میراث سیدہ میں کیوں اپنے میراث سیدہ میں کیوں انجان بنے ہیں میراث سیدہ میں کیوں انجان بنے ہیں بلا تاخیر اب میں عالی جناب مولانا علی عباس صاحب سے گزار ہوں کہ وہ آئیں اور بارگاہ شہزادی میں خطابت کے فرائض کو انجام دیں. عالی جناب مولانا علی عباس صاحب بلند ترین نعرہ صلوات.
صلی علی محمد کر دیتے ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل رحم اللہ من کرا الفاتحہ یا من ذکرہ شرف للذاکرین بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین ثم الصلاة والسلام والتحیت والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی الابتدامی مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم وجلالتہم وکرامتہم وبصالتہم اجمعین اما بعد قال اللہ قرآن الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات پڑھے محمد اس سے قبل کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر اللہم صلی بسم اللہ نفیس الحسن ابن واجد علی شان حیدر ابن نفیس الحسن سید اکبر مہدی ابن سید ظفر مہدی سیدہ بیگمہ رانی بنت سید محمد عسکری سید نیر مہدی زیدی ابن سید اکبر مہدی سید میر عطار مہدی ابن سید ظفر مہدی تمام جملہ مہدی اللہم صلی علی معزز مکرم سامعین کرام بیوی کے چاہنے والے مولا کے چاہنے والے ہم لوگ اس سرد موسم میں اس حالات میں اس فرش اعضاء پر مجلس اعضاء میں ہم لوگ بیوی کی مجلس کرنے کے لیے آئے ہیں یہ ہمارے لیے شرف کا مقام ہے یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ بیوی نے ہمیں اپنے در پہ بلایا ہے لوگ کمبل اوڑھے لیٹے ہیں گھروں میں مگر جس کو شرف حاصل ہوتا ہے جسے بیوی بلاتی وہی آتا ہے ہم فخر سے کہتے ہیں ہم غرور سے کہتے ہیں ہم اس در کے غلام ہیں اور ہم اس در کے غلام بڑی فخر سے سینہ تان کے کہتے ہیں ہم اس در کے فقیر ہیں اس در کے گداگر ہیں اور اس در کا فقیر بھی اتنا بلند ہوتا ہے اللہ اکبر اس در کے فقیر کی اتنی عظمت ہوتی ہے کس لیے فقیر ہم کیسے فقیر ہیں اس در پہ جناب سیدہ بھی آتی ہیں اس در پہ زمانے کا امام بھی آتا ہے ہم وہ فقیر ہیں جہاں پر زمانے کا امیر بیٹھتا ہے اللہ اکبر ہم زہرا کے چاہنے والے سب کو شرف حاصل نہیں ہوتا اس در پہ آنے کا جسے بی بی بلاتی ہیں اور
پہلی چیز، یہ در وہ ایسا در ہے کہ جہاں پر ملائکہ آتے ہیں، امام آتے ہیں، معصوم آتے ہیں. یہ کسی مذہب کے لیے مجلس منعقد نہیں کی گئی ہے، یا کسی پارٹی کے لیے یا کسی سوسائٹی کے الیکشن کے لیے یا کسی منتری کے لیے یہ پارٹی یا مجلس یا اجلاس منعقد نہیں کیا گیا ہے، بلکہ زہرا کے نام کی مجلس ہے، حسین کے نام کی مجلس ہوتی ہے، حسین کے نام کی مجلس ہوتی ہے، زہرا کے نام کی مجلس ہوتی ہے. اور ہم آتے ہیں، میں نے کہا نا یہ کسی کے لیے خاص نہیں ہے، یا ہم کسی کے لیے ہم آ رہے ہیں کہ ان کی مجلس ہے، ان کی مجلس ہے ہم آئیں، بلکہ یہ امام حسین کی مجلس ہے، جناب زہرا کی مجلس ہے. ہم اس نیت سے آتے ہیں، ہم یہ کسی پارٹی میں یا کسی جو ہے الیکشن کے ریلی میں نہیں جا رہے ہیں، زہرا کی مجلس میں آ رہے ہیں. درود پڑھیں محمد والے محمد. لوگ غرور سے کہتے ہیں ہم ان کی مجلس میں نہیں جائیں گے، ہم ان کی مجلس میں نہیں جائیں گے. یہ غلط ہے. یہ زہرا کی مجلس ہے، یہ زہرا کی مجلس ہے. یہاں پر حسین کا ذکر ہوتا ہے. ہمیشہ جملہ کہتا ہوں، مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر آدم کا ہوتا ہے. مجلس حسین کی ہوتی ہے، ذکر نوح کا ہوتا ہے. مجلس زہرا کے لال کی ہوتی ہے، ذکر ابراہیم کا ہوتا ہے. مجلس زہرا کے لال کی ہوتی ہے، ذکر نوح کا ہوتا ہے. مجلس زہرا کے لال کی ہوتی ہے، ذکر یوسف کا ہوتا ہے. سنیے گا، مجلس زہرا کے لال کی ہوتی ہے، ذکر ابراہیم کا ہوتا ہے. مجلس زہرا کے لال کی ہوتی ہے، ذکر اسماعیل کا ہوتا ہے. مجلس زہرا کے لال کی ہوتی ہے، ذکر یحییٰ کا ہوتا ہے. مجلس زہرا کے لال کی ہوتی ہے، ذکر دنیا کا ہوتا ہے. مجلس زہرا کے لال کی ہوتی ہے، ذکر زمین کا ہوتا ہے. مجلس زہرا کے لال کی ہوتی ہے، ذکر مدینے کا ہوتا ہے. مجلس زہرا کے لال کی ہوتی ہے، ذکر مکے کا ہوتا ہے. مجلس زہرا کے لال کی ہوتی ہے، ذکر کائنات کا ہوتا ہے. بس جملے کو پلٹ کے کہہ دوں، مجلس حسین کی ہوتی ہے تو آپ سمجھیے گا کائنات خدا کی ہے، حکومت حسین کی. درود پڑھے محمد. مجلس زہرا کے لال کی ہوتی ہے. اور کون حسین؟ پوری کائنات میں زہرا کے لال کا قبضہ ہے، بی بی کے فرزند کا قبضہ ہے. اور یہ کائنات انہی کے صدقے میں خلق ہوئی ہے. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، رسول اللہ سے پروردگار، اے رسول میں نے تمہیں کوثر عطا کیا. لوگ ابتر کا تانا دیتے تھے بی بی کو، ابتر کا تانا دیتے تھے، اے رسول تمہاری کوئی اولاد نہیں ہوگی، اسلام کیسے پھیلے گا، اسلام کیسے پھیلے گا. قدرت نے پوری نظام کو بدل دیا. بیٹے سے نسل چلتی ہے، بیٹے سے نسل چلتی ہے، مگر پروردگار کا نظام پورا بدل دیا. بیٹی سے نسل چلا دی، بیٹی سے 11 امام ہوئے. درود پڑھے محمد وال. نظام قدرت پہ شک نہ کرنا، فنا ہو جاؤ گے، مٹ جاؤ گے. اللہ نے انہی کے صدقے میں جو کائنات کو پیدا کیا ہے، کائنات کو خلق کیا ہے، انہی کے صدقے میں پوری دنیا وجود میں آئی. اگر یہ نہ ہوتے تو ہم نہ ہوتے، تم نہ ہوتے، تمہارا وجود نہ ہوتا. ان کے صدقے میں پوری کائنات پیدا ہوئی ہے. لوگ ابتر کا تانا دیتے رہے، مگر اللہ نے جو ہے بی بی کی نسل سے امام، اور یہ بی بی کا مرتبہ ہے، یہ بی بی کا منزلت ہے. بات اسی پہ ہمارا موضوع ہی یہی ہے، بی بی کی عظمت اور بی بی کا مقام کیا ہے ہمارے لیے اور خواتین کے لیے. بی بی ہدایت ہے اور ان کے پیغام ہمارے لیے ہدایت ہے. دوسری چیز، لوگ شعور رکھنے والے، عقل رکھنے والے، یا تو جملے کو بدل کے کہہ دوں، جن کی عقل فنا ہو جاتی ہے انہیں فاطمہ سمجھ میں نہیں آتی. درود پڑھے محمد والے. اسے رسول سمجھ میں نہیں آتا. کائنات کے اس رسول نے فرمایا،
یہ کون رسول ہے؟ پہلے اگر فاطمہ کو سمجھنا ہے تو رسول کو سمجھو، رسول کو سمجھو گے تبھی فاطمہ تک کے آپ آؤ گے۔ رسول کائنات نے کیا فرمایا؟ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، میرا ٹکڑا ہے۔ پہلے سمجھو رسول ہے کون۔ کائنات کا وہ رسول جو خلاصۂ انبیاء، زبطۂ انبیاء، پروفٹ آف محمد، جو اللہ نے ہادی رہنما بھیجا عرب کی سرزمین پر مزاج انسانی کو بدلنے کے لیے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ جہالت کے سمندر میں عرب کے جاہل تیر رہے تھے، کائنات کا وہ رسول آیا، مزاج انسانی کو، فکر انسانی کو بدل دیا، لوگوں کی جہالت کو فنا کر دیا۔ مگر کچھ جاہل آج بھی پیدا ہیں، آج بھی جاہل ہیں جن کی عقل اس میں رسول و فاطمہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بے شعور کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کیونکہ تاریخی میں ہیں وہ، اندھیرے میں وہ ہیں، ان کے قلب سیاہ ہو چکے ہیں، جنہیں اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے، اہل بیت سمجھ میں نہیں آتے ہیں، جناب رسول جناب زہرا سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ بات میں نے کہا کہ سمجھنا ہے تو پہلے رسول کو سمجھو۔ رسول ہے کون؟ نبی ہے کون؟ یہ وہ رسول، یہ وہ رسول ہیں، یہ وہ رسول ہیں جس کے احترام میں، جس کے احترام میں کون ہے رسول؟ جس کے احترام میں 1,24,000 انبیاء جس کی چوکھٹ پہ سلام کرے اسے رسول کہتے ہیں۔ اور ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے۔ رسول کی عظمت کو سمجھے، کون ہے رسول؟ یہ وہ رسول ہے، 1,24,000 انبیاء جس کی چوکھٹ پہ سلام کرے اسے رسول کہتے ہیں، اور رسول جس کی چوکھٹ پہ سلام کرے اسے بطول کہتے ہیں۔ درود پڑھے محمد والے۔ یہ ہے رسول۔ پہلے رسول کو سمجھیے پھر بطول کو سمجھیے۔ آئے ہیں بطول کو سمجھنے کے لیے۔ واقعاً ایک مثال ہے، کہا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرا جز ہے، فاطمہ میرا پارٹ ہے۔ کون فرما رہا ہے؟ اس زمانے کا رسول جو بغیر وحی کے بولتا نہیں، بغیر وحی کے بولتا نہیں ہے، جو وحی کہتی ہے وہ وحی کہتا ہے۔ کائنات کا رسول نے فرمایا فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ یہ میرا لبادہ ہے، اس لبادے کو میں کاٹ کر کے اور ٹکڑے کو جو ہے رکھ کر کے گھر میں آ جاؤں تو تمام لوگ کہیں گے مولانا یہ لبادہ اچھا نہیں لگ رہا ہے، کیونکہ ٹکڑا الگ ہے، ٹکڑا الگ ہے، شان ختم ہو گئی لبادے کی۔ آپ کے لبادے کی شان ختم ہو گئی ہے، ٹکڑے کو ملائیں گے تبھی شان بڑھے گی، ٹکڑے کو ملائیں گے تبھی شان بڑھے گی۔ تو اب ہم مجلس پڑھ چکے، حسنین صاحب نے کہا کہ لبادہ لائیے اپنا، میں کل رفع کر لاؤں گا، کل میں اس کو سل لاؤں گا تاکہ جو ہے اس کی شان بڑھ جائے، اور کل آپ جب ممبر پہ بیٹھیں تو کچھ کمی نظر نہ آئے، صحیح دکھنے لگے۔ بس یہی مثال ہے دنیا کی۔ ان لوگوں نے رسول کو تو سمجھا، فاطمہ کو نہ سمجھا، ٹکڑا الگ کر دیا، ٹکڑا الگ کر دیا ہے۔ مسلمانوں اگر فاطمہ کو سمجھنا ہے تو ٹکڑے کو ملانا ہوگا، خوبصورتی کو ملانا ہوگا۔ جب تک کہ فاطمہ اور پنجتن ایک نہیں آئیں گے سمجھ میں نہیں آئے گی بطول۔ درود پڑھے محمد والے۔ صرف اور صرف رسول کو انہوں نے ہدایت کے لیے، صرف اور صرف رسول کو انہوں نے، رسول کے دامن کو پکڑا۔ رسول نے کیا کہا تھا؟ میں دو گرا قطر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک میری اطاعت۔
मैं दो गिरा कदर चीजें छोड़े जा रहा हूं, मगर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ रसूल को समझा और रसूल को भी ना समझा। अगर रसूल को समझ जाते तो जहालत के समंदर में तैर ना रहे होते। आज परेशान इसीलिए हैं, आज दुनिया में बदनाम गुमनाम इसीलिए हैं। ये जो बैठे हैं ना, ये दोनों को लेकर के चल रहे हैं, रसूल को भी जानते हैं, बतूल को भी जानते हैं। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले फातिमा मेरा टुकड़ा है, रसूल है कौन? सरदारे कायनात है। रसूल अगर रसूल है तो फातिमा रिसालत का टुकड़ा है। अगर फातिमा और रसूल साहिब मेराज हैं तो फातिमा बुलंदियों का नाम है, फातिमा बुलंदियों का नाम है। तो टुकड़े को समझना है। लोग, मैंने कहा कि सेम और बिल्कुल जो रसूल है वही फातिमा है। कहा रसूल ने फातिमा मेरा टुकड़ा है, फातिमा मेरा जुज़ है। मैंने अभी कहा 1,24,000 अंबिया जिसके एहतराम में खड़े हों उसे रसूल कहते हैं, रसूल जिसके एहतराम में खड़े हों उसे बतूल कहते हैं। अल्लाह अकबर। ये है बतूल का मर्तबा, ये है रसूल का मर्तबा। सिर्फ और सिर्फ रसूल को लेके चले, रसूल के कौल पर नहीं चले। अगर कौल पे चलते तो आज दर दर भटक ना रहे होते, आज दर दर परेशान ना होते। इन लोगों ने गलत और बेशऊर लोगों को अपना हादी माना, गलत लोगों को अपना हादी माना जो लायक न थे इसके। मौलाए कायनात ने पूरी दुनिया में हमने क्या कहा कि किसके चाहने वाले हैं, हम किसको फॉलो करते हैं? अहले बैत को, बीबी सैयदा को, मासूम को, जब इस राह पर हैं। और वाकईन हम मुसलसल इसका जिक्र करते हैं, हम बीबी के चाहने वाले हैं, हम अहले बैत के मानने वाले हैं, हम अहले बैत को फॉलो करते हैं, हम मौलाए कायनात के कौल पर चलते हैं। वाकईन हम मुसलसल सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि कौल और अपने अपने जो है पोस्ट को जो है डालकर पैगाम नशर करते हैं, मगर अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारते, नफसा नफसी में रहते हैं। कहते हैं मौलाए कायनात फरमाते हैं किसी की बुराई ना करो, किसी को जो है तोहमत ना लगाओ कि फला शख्स ने ये कहा है, बल्कि दिल से दिल मिलाओ, दिल से दिल मिलाओ, एक दूसरे के करीब जाओ। ये नहीं कि फला शख्स ने फला को बुरा कहा, फला को जो है बुरा कहा, नहीं। अगर कहा भी है तो उसकी तारीफ कर दो ताकि जो है बुराई ना हो, ताकि जो है उससे दूर ना हो। अभी इन्होंने मुझे कुछ कहा, अब जाकर के जो है मेरे कान भर दिए कि इन्होंने जो है आपकी बुराई की। अब मैं गुस्से में आ गया, गजबनाक हो गया, सामने वाले को बुरा भला कह दिया। ये हमें मासूम अहले बैत नहीं सिखाते हैं, ये हमें बीबी नहीं बताती है, ये हमें इस्लाम नहीं सिखाता है। ये गलत है। मेरा मालिक, मेरा खुदा देख रहा है, मेरा इमाम देख रहा है, मुझे मेरी बीवी देख रही है। हम मुसलसल नफसा नफसी पे एक दूसरे की बुराई में रहते हैं। वाकई जिंदगी का भरोसा नहीं है। आज जमीन पर है, कल जमीन के नीचे होंगे। धूल पड़े मोहम्मद। ये हमारे लिए मुकद्दर की मेराज है, इस फर्श पर आए हैं और अगले साल जिंदा रहे न रहे। मुसलसल लोगों का इंतकाल हो रहे हैं। सोशल मीडिया का ज़माना है, अब तो और डरना चाहिए खुदा से, मगर खौफ खुदा ख़त्म हो चुका है, दिल से निकल गया है। क्यों निकल गया पता है? लेक्चर हम लोग सुनते हैं, मजलिस को सुनते हैं, तकरीर सुनते हैं 2 महीना 8 दिन। इन अय्याम में भी हम मजलिसों को सुनेंगे। वाकईन जाते हैं और इतना 1-2 घंटे के लिए मुत्तकी हो जाते हैं, मगर हमारी रूह जो है
ایمان کی فنا ہو جاتی ہے, نفس جو ہے مردہ ہو جاتا ہے. کیوں مردہ ہو جاتا ہے؟ صرف اور صرف سائیکالوجی اور علم نفسیات کے ماہرین نے کہا ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے صفائی, اور اس پہ جو ہے اس کے نیچے گندگی ہو اور اس کے اوپر جو ہے صاف صاف ہم پرت لگا دیں, اور کچھ دیر کے لیے جب تک کہ وہ برقرار رہے گی. ایک آئس کریم سے مثال لے لیں, اس کے اندر گندگی ہے, اوپر جو ہے صفائی ہے, کچھ دیر تک کے باقی رہے گی, جب پگھل جاتی ہے تو گندگی نظر آنے لگتی ہے. واقعاً ہم اس گندگی کو رفع کر دیں اور کہیں کہ ہم حسین کے چاہنے والے ہیں, ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں, ہم معصوم کے چاہنے والے ہیں. درود پڑھے محمد والے. ہم معصومہ کے ماننے والے ہیں. ہم بڑی فخر سے کہیں, ہم بڑی فخر سے کہیں ہم بی بی کے عاشق ہیں. لوگ اسی بات پہ جو ہے بات چل رہی تھی سوشل میڈیا پر شادی میں ابھی, کیونکہ اس منبر سے اگر پیغام انسانیت, اور یہ صرف عوام کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہے, ہم سب کے لیے, اگر ہمارے گھر میں جو غلط ہو رہا ہے اس کو بدلنا ہوگا, کیونکہ سب اپنی قبر میں لیٹیں گے. یہ نہیں کہیں گے کہ مولانا اپنے اوپر عمل کر رہے ہیں, نہیں ہیں, اور دوسرے کو جو ہے کہہ رہے ہیں, نہیں. اگر مولانا کو جو ہے قبر میں جانا, ان کی قبر الگ ہوگی, ہماری قبر الگ ہوگی. واقعاً موت کا بھروسہ نہیں ہے, ملک الموت کب دستک دیتے ہیں. واقعاً کل نفس ذائقۃ الموت. اس پیغام کو نشر کرنے کا مقصد یہی ہے. اس یونیورسٹی کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے قائم اسی لیے کیا. صلوات پڑھے محمد والے. قائم اسی لیے کیا جو لوگ, اگر آج فرش اعضا نہ ہوتی, آج بی بی نہ ہوتی, تو عورتوں کا پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا. اور ریکارڈ بات ہو رہی ہے, عورتوں کا پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا. آج سے 1400 سال پہلے جو لوگ جہالت کے سمندر میں ڈوب رہے تھے, اپنی بیٹیوں کو زندہ گوڑ دفن کر دیا کرتے تھے. اتنی جہالت تھی, مگر جناب زہرا نے, رسول کائنات نے مزاج کو بدل دیا, وقت کے حالات کو بدل دیا. آج سوسائٹی میں, ہر علاقے میں ذکر حسن, کسی بھی منطقے میں, کسی بھی سٹی میں, کسی بھی سوسائٹی میں, کسی بھی قریے میں, کسی بھی طبقے میں, کسی بھی مملکت میں, کسی بھی گوشے میں, کسی بھی ایریے میں چلے جائیں گے, آج ہر جگہ زہرا کے نام کی مجلس ہو رہی ہے, حسین کے نام کی مجلس ہو رہی ہے. یہ زہرا کے چاہنے والے مجلس برپا کر کے بتاتے ہیں, مجلس برپا کر کے بتاتے ہیں, مجلس برپا کر کے بتاتے ہیں. آج بھی زندہ ہے زہرا کے چاہنے والے, آج بھی زندہ ہے زہرا کے عاشق, آج بھی زندہ ہے زہرا کے ماننے والے. درود پڑھے محمد والے محمد. واقعاً ہم میسج لینے کے لیے ہی آئے. اللہ نے رسول کے ذریعے پیغام انسانیت بھیجا, بطول کو بھیجا. رسول اللہ چاہتے, رسول نے پیغام پہنچایا دین کے, اور جناب زہرا نے خواتین تک کے اسلام کے پیغام کو پہنچایا. کیونکہ کچھ میسج ہوتے ہیں, کچھ باہر کے کام ہوتے ہیں جو مرد کرتا ہے, اور جو خواتین کے کام ہوتے ہیں خواتین کرتی ہیں. ہمیں بی بی کے جو ہے قول پر چلنا ہے, بی بی کے فعل پر چلنا ہے, بی بی کی سیرت پر چلنا ہے. بی بی کیا بتاتی ہیں, آج گھروں میں پرابلمز کیوں کریٹ ہو رہی ہے, کیوں پیدا ہو رہی ہے, صرف اور صرف جہالت کی بنیاد پر. لوگوں کے گھر کیوں برباد ہو رہے ہیں, صرف اور صرف جہالت کی بنیاد پر. اگر ہم بی بی کے قول پر, فعل پر, عمل پر ہم چلتے تو آج پریشان نہ ہوتے, آج نفسیات کی زندگی میں تیر نہ رہے ہوتے. ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا, میں نے کیا کہا, اسی پہ چل رہا ہے. اگر شوہر گھر میں آیا, عورت پریشان ہو کر کے جو ہے
مرد کے کان میں جو ہے بات کہنے لگی یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا. واقعاً آپ صبر کریں, آن ریکارڈ بات ہے, آپ صبر کریں. بی بی کتنی صابرہ تھی. ہم بی بی کے چاہنے والے ہیں, بی بی کے عاشق ہیں, ہم یہی تو کہتے ہیں نا, بڑی فخر سے کہتے ہیں, سینہ تان کے کہتے ہیں. تو ہم اگر کسی کے چاہتے ہیں تو واقعاً دل سے چاہتے ہیں, اور یہ محبت کا یہی تقاضا ہے, محبت کا یہی تقاضا ہے, عشق کا یہی تقاضا ہے کہ اگر ہم کسی کو کہیں تم کو میں چاہتا ہوں تو واقعاً ہم اس کے لیے قربان ہو جائیں, مر مٹ جائیں. ہم مجلس حسین میں آتے ہیں بڑی محبت سے, بڑی انسیت سے, اور بڑی مرادیں لے کے آتے ہیں, اور جب یہاں سے اٹھتے ہیں تو مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اور مصلحت ہوتی ہے. ہم دعا کو اٹھاتے ہیں, دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں, تو کیوں کچھ دعائیں نہیں پوری ہوتی ہیں تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں. واقعاً اس میں بھی مصلحت خدا ہوتی ہے. مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میرا مالک کیوں نہیں دے رہا ہے. میرا مالک 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, اور ہر چیز میں مصلحت ہے. واقعاً ہمارا مقصد ہی یہی ہے پیغام پہنچانے کا زندگی میں, اور اپنی زندگی میں اتارنا. کتنے سال کی زندگی ہے, کتنے سال کی زندگی ہے؟ 20 سال, 30 سال, 40 سال, 50 سال, 60 سال, 70 سال, 80 سال حد ہے. اس حالات میں جو ہے لوگ فلا بیماریوں کا, بلڈ پریشر, شوگر, دنیا کی بیماریوں میں جو ہے مبتلا ہیں. یہ کس لیے؟ ڈپریشن سے, ٹینشن سے, پرابلم سے جو ہے. کیوں یہ سب جو ہے ہم خود کریٹ کر رہے ہیں. 80% میڈیکل کہتا ہے کہ 80% بیماری جو ہے ہمارے نفس سے ہے, دماغ سے ہوتی ہے, اور یہ حالات جو ہے بناتے ہیں. اگر ہم معصوم کو جو ہے فالو کرتے, صبر کرتے, تو آج پریشان نہ ہوتے, آج گھروں میں ہمارے دقتیں نہ ہوتی. میں نے کہا کہ جو ہے سیرت پر, بیوی کی سیرت پر تمام خواتین اور مرد جو ہے امام کی سیرت پر چلے. واقعاً ہماری بیوی جیسی صابرہ بیوی پوری کائنات میں کوئی نہیں. بس ختم ہو گئی مجلس, ہو گیا بیان. ہو گئی مجلس, ہم نے سن لیا, اور واقعاً ہمارے لیے یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہم آج اس فرش اعزا سے, اس مجلس سیدہ سے اگر ہم اٹھیں تو درس لے کر کے اٹھیں, محبت کے پیغام کو جو ہے, محبت کے پھول کو جو ہے پورے معاشرے میں بانٹ دیں, اور پوری کائنات کو بتا دیں کہ ہم ان کے چاہنے والے ہیں, ان کے عاشق ہیں. گھروں میں جو ہے دقتیں فنا ہو جائیں گی, گھروں میں جو ہے پرابلمز ختم ہو جائے گی اگر سیرت سیدہ پہ اگر چلے. ہمیں پیغام جو ہے بی بی سے سیکھا. واقعاً امیر زمانے کے مولا سے بی بی نے کچھ نہ مانگا, کچھ بھائی نہیں مانگا پوری عمر میں, ہمیشہ صبر کرتی رہی, صرف ایک پھل مانگا تھا. واقعاً ایسا منظر اور ایسی بیوی جو ہے پوری تاریخ میں نظر نہیں آئے گی, پوری دنیا میں نظر نہیں آئے گی. جناب سیدہ کائنات کے رسول کے ساتھ, اپنے گھرانے کے ساتھ مباہدے پہ نکلی. وہ مسلمان نہیں تھے, وہ ایمان نہیں رکھتے تھے. دیکھا کہ پنجتن آ رہے ہیں, اپنے آنکھوں کو جو ہے نیچے کر لیا, اور مباہلہ نہ کیا, اپنے آنکھوں کو جو ہے نیچا کر لیا, اور جو کچھ تھا سب قربان کر دیا. وہ مسلمان جانتے تھے پنجتن کا مرتبہ, بیوی کا مرتبہ, وہ جان گئے تھے. ایک نظر میں انہوں نے جان لیا تھا. وہ مسلمان نہیں تھے, اسلام پر ان کی نظر نہیں تھی, اسلام انہوں نے قبول نہیں کیا تھا, مگر ایک نظر میں انہوں نے جو ہے بطول کو سمجھ لیا, پنجتن کو سمجھ لیا. مگر یہ حائر جاہل مسلمان, کمبخت یہ مسلمان, یہ رسول کی امت میں رہنے والے, رسول کے ساتھ میں رہنے والے, یہ سمجھ نہ سکے بطول کیا ہے.
मुबाहिला इन्होंने टाल दिया, हार गए। हारे नहीं बल्कि अपने आप को जो है कुर्बान कर दिया इनके नाम पर। मगर रसूल की बेटी 4 घंटे दरबार में अपना हक मांगने गई। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह, अपना दरबार में हक मांगने के लिए गई, मगर इन जालिमों को समझ में नहीं आया रसूल कौन है, रसूल की बेटी कौन है। अल्लाह अकबर। अगर ये काश रसूल को समझ लेते, रसूल के पैगाम को अपनी जिंदगी में, अपनी उम्र में, इतनी जहालत की उम्र में अगर अपने रसूल को समझ लेते तो बतूल 4 घंटे दरबार में अपना हक मांगती रही और ये अता नहीं किया इन जाहिलों ने। और ये रसूल अपना हक मांगने गई थी, उसकी जागीर लेने नहीं गई थी। अल्लाह अकबर। और सिर्फ हक न दिया बल्कि ज़हरा के दरवाजे पर लकड़ियों को लेकर के आ गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक मर्तबा एक खतीब बयान करता है कि मेरे ख्वाब में इमाम हसन आते हैं। आने के बाद कहते हैं खतीब तू मेरे मसाइब नहीं बयान करता है, तू मेरे मसाइब नहीं बयान करता है, तू मेरे मसाइब नहीं बयान करता है। तो हाथों को छोड़कर खतीब कहता है मौला मैं आपके पूरे मसाइब बयान करता हूं। तो मौला कहते हैं तू एक मसाइब नहीं बयान करता, जो सबसे सख्त मसाइब है, जो सबसे सख्त मसाइब है। तो वो कहता है मौला मैं आपके वो भी मसाइब बयान करता हूं कि आपके कलेजे के 72 टुकड़े हुए। मौला मैं आपके वो भी मसाइब बयान करता हूं कि आपके लाशे पे तीरों की बारिश हुई। मौला मैं आपके वो भी मसाइब बयान करता हूं कि आपके लाशे को दोबारा घर ले जाया गया। इतना कहना था। मौला ने कहा ये नहीं, ये वो मसाइब नहीं जो सबसे सख्त मेरी जिंदगी में पड़े। इतना कहना था। तो खतीब कहता है मौला बयान कीजिए वो कौन से सबसे सख्त मसाइब थे। तो मौला ने कहा मेरे ऊपर वो सबसे सख्त मसाइब ढाए गए कि मैं जब 7 साल का था और मैं देख रहा था मेरे सामने दरवाजे पे आग लगा दी गई। अजरकुमुल्लाह, अजरकुमुल्लाह। मेरे सामने जो है बतूल के दरवाजे पे आग लगा दी और जनाबे ज़हरा दरो दीवार के दरमियान, अजरकुमुल्लाह, जनाबे ज़हरा दीवार के दरमियान आ गई। दरो दीवार के दरमियान में ज़हरा का आना था, मोहसिन शहीद हो गया। इतना कहना था। फिज़ा ने सहारा दिया। जनाबे ज़हरा ने क्या देखा कि अली की गर्दन में जो है रसन है, अली की गर्दन में जो है रस्सी का फंदा है। इतना कहना था। जनाबे ज़हरा ने अपने हाथों को बुलंद करना चाहा, अली ने वास्ता दिया ऐ ज़हरा तुम्हें हमारा वास्ता, बद्दुआ ना करना। अल्लाह अकबर। दुआ ना कर। मातम हुसैन। या हुसैन, 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 या हुसैन। झुटलाई गई फातिमा ज़हरा की गवाही, झुटलाई गई फातिमा ज़हरा की गवाही, झुटलाई गई फातिमा ज़हरा
کی گواہی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی یا احمد مختار دہائی ہے دہائی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا دربار میں بلوایا گیا بنت نبی کو دربار میں بلوایا گیا بنت نبی کو دربار میں بلوایا گیا بنت نبی کو افسوس مسلمانوں کو غیرت بھی نہ آئی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی محسن کی شہادت کی ذمہ دار ہے امت محسن کی شہادت کی ذمہ دار ہے محسن کی شہادت کی ذمہ دار ہے امت دروازہ گرا زہرا پہ اللہ رے دہائی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی سب بند کفن ٹوٹ گئے ہاتھ اٹھا کر سب بند کفن ٹوٹ گئے ہاتھ اٹھا کر سب بند کفن ٹوٹ گئے ہاتھ اٹھا کر شبیر کو لپٹا لیا زینب کو دعا دی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی سادات پائے بعد نبی ظلم یہ کیا ہے سادات پائے بعد نبی ظلم یہ کیا ہے سادات پائے بعد نبی ظلم یہ کیا ہے قبریں بھی مسلمانوں نے ایک جانب
بنائی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی کہتے ہیں سکون ملتا ہے مرنے سے لحد میں کہتے ہیں سکون ملتا ہے مرنے سے لحد میں کہتے ہیں سکون ملتا ہے مرنے سے لحد میں زہرا ہے مگر قبر میں امت کی ستائی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی دربار یزیدی میں وہ اغیار کا مجمع دربار یزیدی میں وہ اغیار کا مجمع دربار یزیدی میں وہ اغیار کا مجمع فضا کو نبی زادی کی حالت نظر آئی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی جھٹلائی گئی فاطمہ زہرا کی گواہی